چلیں گفتگو کریں گی پروفیسر ڈاکٹر شگفتہ حسین صاحبہ. اتنی خوبصورت گفتگو کے بعد صرف سننے کو ہی جی چاہتا ہے، سنانے کو نہیں. شعبہ اردو اسلامیہ یونیورسٹی کے تمام اساتذہ کرام اور جن سب کے ساتھ میرا ویگن میں بھی ایک سیشن ہوا، وہ سب لوگ بھی، اور جو ابھی تشریف لائے ہیں میرے شہر سے، ان سب کو السلام علیکم. میں نے جب ڈاکٹر عامر سے میری بات ہوئی تھی اس فیض میلے میں آنے کے لیے، تو تب یہ تھا کہ کچھ میں بھی کہوں گی بحیثیت مقالہ نگاری، لیکن ادھر ان کو سننے کے بعد، ان نوجوانوں کو سننے کے بعد، اور پھر رد تشکیل پر ڈاکٹر خرم کو سننے کے بعد، اور پھر ڈاکٹر صاحبہ کی ماں باپ جدیدیت، اور ادھر سے جو ہے وہ ساری سنسکرت کی روایت کو سننے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اب مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ میں طالب علموں کے ساتھ جس انداز سے وابستہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کسی اور دنیا کی سیر کرتے ہوئے کہیں نکل چکے ہوں گے. مقالہ نگار جو کچھ سنا رہے ہیں وہ روش ندیم اور عزیز ملک تو سن رہے ہوں گے، باقی کوئی نہیں سن رہے ہوں گے. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو بحث کو جو ہے وہ، ویسے تو صاحب صدر کا حوصلہ ہے کہ وہ سمیٹیں گے، بس میں چند ایک باتیں جو ہے وہ کہوں گی، یا یہ کہہ لیجئے کہ میں اضافہ کرنا چاہوں گی اس میں. ایک تو یہ بھی ڈاکٹر عزیز ملک نے بات کی تھی سنسکرت کی شعریت کی، وہ جو روایت ہے تنقید کی ہماری، اس میں ایک چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہوں گی آنند وردھن کا. آنند وردھن کا جو بات یہاں پر یہ ہو رہی تھی کہ ہمارے پاس ابھی بھی ہم نے جو گفتگو کی ہے اس سب میں جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی جو فرما رہی تھیں کہ ماں باپ جدیدیت کے جتنے بھی مباحث ہیں ان کو آپ جتنے جو مرضی نام دے لیجئے، اصطلاحیں جیسے مرضی استعمال کر لیجئے، وہ آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جیسے انہوں نے یہ ذکر کیا کہ سوسیئر کا جو ہمارے پاس لینگ اور پیرول والا جو نظریہ آیا ہے، یا جہاں پر سوسیئر یہ کہتا ہے کہ لفظ اور معنی کی جو آپس میں بحث ہے وہ آربیٹریری ہے، کنونشنل ہے، تو یہ سنسکرت سے آیا ہوا ہے. حقیقت میں یہی ہے کہ جب یہ نظریہ میں نے بھی پڑھا تھا تو مجھے بہت حیرت ہوئی تھی کہ نیائیے والے جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ سوسیئر نے جو ہے وہ کہیں جا کر 1911 میں اپنے طالب علموں کے سامنے جو ہے وہ بیان کی تھی. اسی میں ایک ہم نے شعری جمالیات کا نظریہ بھی پڑھ رکھا ہے، اور شعری جمالیات کا نظریہ جو ہے کہ جی شعر کے اندر معنی ہے یا نہیں ہے، تاثیر ہے یا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ دھاونی، اس نے اس کو دھاونی کا نام دیا ہے آنند وردھن نے، جسے آپ جمالیاتی تاثیر کہہ سکتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ دھاونی کاویہ کی آتما ہے. ہم کروچے کو تو پڑھتے ہیں، جمالیاتی نظریے جب ہمارے آتے ہیں سامنے تو ہم کروچے کی بحث کو پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی آنند وردھن کی بات جو ہے وہ نہیں کی کہ آنند وردھن نے جو ہے وہ 7000 سال 8000 سال پہلے جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے بھی جو ہے اس بات کا اظہار کیا تھا کہ دھاونی جو ہے وہ کاویہ کی آتما ہے. کاویہ جو ہے وہ شعر کو کہا جاتا ہے، اور دھاونی سے مراد وہ حسن ہے جو اس سارے کے اندر جو ہے وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر ابن رشید بھی ہے، پھر نظامی عروضی وغیرہ بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں بے شمار ایسے جنہوں نے لفظ اور معنی کی بحث کی ہے. وہ ہمارے طالب علم جو ہے جس وقت تنقید کا پرچہ پڑھتے ہیں اس وقت بھی انہیں بہت مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہ جو ہے وہ کہنا یہ چاہتی ہوں کہ مجھے ہمیشہ یہ جتنے بھی ہم نظریات کو ابھی یہاں پر بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے، ہمیں ابھی جو ہم نے یہ جو ایک تھیوری یہ تھی کہ جس میں ڈائلاگ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے. میرا یہ جی چاہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جس وقت اپنے طالب علموں کو، چاہے خرم ہوں، چاہے عابد ہوں، یا ڈاکٹر عزیز ہوں، یہ سب لوگ جو ہیں جب اپنے بچوں کو جب ہم بتاتے ہیں یا اس طرح کی جو ہم محفلیں منعقد کرتے ہیں جس میں ہمارے ایم فل کے اور پی ایچ ڈی کے طالب علم جو ہیں وہ ہمارے سامعین میں شامل ہوتے ہیں، تو ہم جب ان کو ان مباحث سے جو ہے وہ آشنا کرتے ہیں
تو کہیں نہ کہیں ہم ان کو یہ بھی گائیڈ کیا کریں, یہ رہنمائی بھی دیا کریں کہ ان تمام چیزوں کا اطلاق جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. کیونکہ جب ان لوگوں نے پی ایچ ڈی کا یا ایم فل کا تھیسس لکھنا ہے تو کوئی نہ کوئی ایک ایسی تھیری ان کے سامنے ہونی چاہیے, کیونکہ جو ہمارے اردو ادب کے طالب علم ہیں یہ کوالٹیٹیو ریسرچ کرتے ہیں, اور کوالٹیٹیو ریسرچ میں ہم کوانٹیٹیو ریسرچ کی طرح سے کوئی ہائپوتھیسس جو ہے, کوئی فریضہ تحقیق جو ہے اس کو متعین بھی نہیں کرتے. ہم ایک ٹاپک اپنے طالب علموں کو دے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ جائیں جا کے سماجی شعور تلاش کریں. آگے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں آپ مغایرت کا جو ہے وہ جائزہ لے لیں, یا اس کے جو ہے وہ زندگی کے حالات اور ادبی خدمات کی بات کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس طرح کی جو محفلیں ہیں جب یہ منعقد کی جائیں تو یہاں پر تھوڑا سا ہم اپنے طالب علموں کو جس لمحے علم کا وہ یعنی ان کے سامنے سرچشمہ رکھ رہے ہوتے ہیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے ابھی فرمایا کہ بہت ساری ٹرمنالوجی ایسی ہے, اصطلاحات ایسی ہیں جو انتہائی مشکل لگتی ہیں, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جب ہم ان اصطلاحات کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ اس قدر مشکل ہو جاتی ہیں کہ اس سے بہت بہتر ہوتا ہے کہ ہم لاؤڈ سپیکر کو اعلیٰ مکبر صوت کہنے کی بجائے اگر لاؤڈ سپیکر ہی کہہ دیں تو کافی بہتر ہوتا ہے, ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے, ہمارے بچوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. میں نے جو ہے وہ جس وقت ڈاکٹر عامر نے مجھ سے بات کی تھی تو میں نے اپنے طالب علموں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچا تھا کہ میں ان سے یہ کہوں گی کہ ایک رد تشکیل یا تانیثیت یا نو تاریخیت انہی کی طرح سے ایک تھیری ہے جسے گراؤنڈڈ تھیری کہتے ہیں. یہ گراؤنڈڈ تھیری جو ہے اس میں طریقہ کار جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوتا ہے, ہمارے طالب علموں کے لیے لکھنے کا موقع بھی ہوتا ہے, اور نئی تحقیق کے مطابق اور نئی تنقید کے مطابق جو ساری کی ساری متن اساس ہے جس میں ٹیکسٹ میں آپ جیسے جی چاہے داخل ہو کر اپنی مرضی کے مطلب جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. یعنی آج جب اسلم ادیب صاحب گفتگو کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ خود سے کچھ کیوں نہیں لکھتے, تو مجھے اس وقت یاد آیا کہ جو ہمارا ویگن میں جو ہے ہائس میں جو سیشن ہوا تھا اس میں ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ ایک طالب علم نے لکھا تھا کہ پاکستانی قوم ترقی پذیر کی وجہ سے لکھا تھا کہ پاکستانی قوم ترقی پرہیز قوم ہے. کا اپنا مطلب ہے نا, جیسے جی چاہے مطلب نکال لیجئے, ترقی پرہیز قوم ہے, اب اس کے مطلب آپ نکالیے جیسے جی چاہتا ہے. تو یہ جو مابعد جدیدیت کی بحث ہو رہی ہے یہ واقعی آپ کو جو ہے وہ یہ موقع دیتی ہے اور ان طالب علموں کو کہ متن اساس جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کی گرفت میں ہے, آپ اس ٹیکسٹ کی گہرائی میں اتر کر بے شک جو معنی نکالنا چاہیں آپ نکالیں اور اپنی تحقیق اور اپنی تنقید میں اس کو جو ہے وہ شامل کریں. گراؤنڈڈ تھیری جو ہے یہ بھی ہمارے ہاں طالب علم عام طور پر استعمال میں نہیں لاتے. یہ ایک ہے تو کوالٹیٹیو ریسرچ کا یہ ایک میتھڈ جس میں ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کی کوڈنگ ہوتی ہے. ہمارے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اسٹیٹسٹیکلی جائیں گی, شماریاتی طریقے سے جائیں گی, لیکن ایسا نہیں ہے. اس میں کوڈز بنتے ہیں. پہلا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ اوپن کوڈز کہلاتا ہے, جس میں آپ متن سے بہت سارے تھیمز جو ہیں ان کو چن لیتے ہیں. اس کے بعد ایگزل کوڈز کی باری آتی ہے, اور آخر میں جو ہے وہ سلیکٹیو کوڈز ہوتے ہیں. اور ان کوڈ سے, اس کوڈنگ سے گزرنے کے بعد طالب علموں کے پاس اس بات کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ پھر کوالٹیٹیو سٹائل میں ایکسپلینیشن کے یعنی بیانیہ انداز میں اپنی تحقیق کو جو ہے وہ سامنے لائیں. تو مجھے خوشی ہوگی کہ ڈاکٹر خرم اور ڈاکٹر عابد جو ہیں, اور ادھر سے عزیز ملک صاحب بھی اور ڈاکٹر صاحبہ بھی جو ابھی جو واقعی جوان بلکہ نوجوان ہیں, یہ سب جو ہیں ہمارے طالب علموں کے لیے اس طرح کی بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ دیں تاکہ ہمارے بچے جنہوں نے ابھی ایم فل کا تھیسس لکھنا ہے, پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنا ہے, وہ جو مخصوص روایتی تنقید کے اور تحقیق کے جو طریقے ہیں ان سے باہر نکلیں اور نئے رستوں پہ چلتے ہوئے
پاکستان کو واقعی جو ہے نا ترقی پرہیز نہیں ترقی پذیر ملک جو ہے وہ بنا دیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.